میں اس لڑکی کے حسن پر فریفتہ سا ہو گیا تھا، اس لیے بہت جلد یہ پتہ لگوا لیا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ وہ اسی آفس میں کام کرتی تھی جہاں انس کام کرتا تھا۔ لڑکی تھی یا کوئی مخملی گڑیا کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے سامنے وہ مہرین مجھے اب معمولی سی لگنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ایک اچھا خاصا ہینڈسم قسم کا نوجوان ہوں۔ میں مہرین جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ مہرین ہی تو وہ لڑکی ہونی چاہیے تھی جسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے انس کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ تو پھر مجھ سے بازی مار گیا۔ میری بیوی اس کی بیوی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح سے وہ لڑکی ہنس ہنس کر انس سے باتیں کر رہی تھی، وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انس کافی متاثر ہے۔ ہاں، اس نے مجھے جو نہیں دیکھا، ورنہ انس کو کبھی بھی لفٹ نہ کرواتی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس لڑکی سے مراسم بڑھاؤں، کیسے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو، لیکن شروع کیسے ہوتا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ میں نے اپنی فیکٹری اسی وقت واپس جانا شروع کر دیا جب انس آفس سے واپس آتا تھا، اور یہ اتفاق تھا کہ میری فیکٹری کے راستے میں ہی اس کا آفس آتا تھا۔ میں ایک بار اس کے آفس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسی لڑکی کے سامنے نیچے کھڑا تھا اور اسی سے بات کر رہا تھا۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترا اور انس کے پاس گیا تو میں نے کہا، تم یہاں؟ تو پھر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میرا آفس یہی ہے تو میں یہی ہوں گا نا، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، بس یہاں سے کچھ دور مارکیٹ میں آرڈر لینے آیا تھا۔ تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگی۔ انس اس سے کہنے لگا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں احتشام۔ ہیلو مسٹر، یہ کہتے اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ ملا لیا۔ میں نے کہا، آپ کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر انس نے اس لڑکی کو فائلز پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا، تم اسے ایک بار ری چیک کر لینا، اگر تمہیں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھ سے فون پر پوچھ لینا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جب یہ ایک لڑکا آیا اور انس سے کہنے لگا، یار وہ باس تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، شاید کوئی فائل انہیں نہیں مل رہی، اور وہیں سے اندر چلا گیا، اور وہ لڑکی میرے پاس کھڑی تھی۔ میرے لیے ایک نادر موقع تھا۔ میں نے کہا، خدا نے بڑی فرصت سے بنایا ہے آپ کو، ماشاء اللہ، آپ بیحد خوبصورت ہیں۔ وہ کہنے لگی، بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کا خوبصورت نام جان سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، میرا نام مہک ہے۔ میں نے کہا، جیسی آپ خود ہیں ویسا نام بھی ہے۔ ماں باپ نے کافی سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ میں ویسے بھی لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، دوستی کرتا رہتا تھا، اسی لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور وہ تو لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھتے ہی اس کی تعریف میں کئی گھنٹے بول سکتا تھا۔ مہرین کی طرح تھوڑی تھی کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بہت سوچنا سمجھنا پڑتا تھا۔ سوائے لمبے بالوں کے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی میں تعریف کرتا۔ میری تعریف سن کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا کھلکھلاتی ہنسی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جل ترنگ سے بچ اٹھی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ گھر آ کر بھی میں اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ مہرین شام کو جب میرے کمرے میں چائے کے لیے آئی تو اس کا سراپا بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کسی طور پر میں میرے ساتھ دستی نہیں تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں اتنی بڑی حماقت کر دی۔ آج صبح سے ہی میرے جسم میں کافی درد تھا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بخار چڑھ جائے گا۔ اس نے چائے میرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آج آپ فیکٹری سے جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، ہاں آج جلدی آ گیا۔ تو کہنے لگی کہ کیا پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں سونا چاہتا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ پریشان سی ہو گئی تھی، کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر اس نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، احتشام، آپ کو تو بخار ہے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرو میڈیسن دے دو، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اس نے مجھے میڈیسن دے دی، پانی کا گلاس لا کر دیا۔ میں نے میڈیسن کھائی، چائے پی، وہ کپ باہر لے کر چلی گئی اور میں سو چکا تھا۔ مجھے کوئی شدید بخار نہیں تھا، لیکن رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی، شاید پیاس کی شدت سے۔ میں نے کروٹ بدلی تو سامنے منظر دیکھ کر بھی میری آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئیں۔ میرے بیڈ کے کچھ فاصلے پر کرسی رکھے مہرین بیٹھی ہوئی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
میں نے کہا مہرین مہرین، 2 بار پکارنے پر وہ چونک کر اٹھی تھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، آپ کو بخار تھا نا؟ تو میں نے کہا تو؟ کہنے لگی اچھا میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ جلدی سے وہ کرسی سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا 1 منٹ یہیں رکو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے پاس آ کے میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی، پہلے یہ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ کو رات بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم رات سے یہیں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے میڈیسن کھائی تھی، میں ٹھیک ہو جاتا، تمہیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ، آپ کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں آپ سے۔ آپ نیند میں بخار میں ہائے ہائے کر رہے تھے، میں بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اس لڑکی پہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا بہت بیوقوف لوگ دیکھے، لیکن تم جیسی بیوقوف لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ خود کلامی کی تھی۔ لڑکیوں کی ایسی اسٹوپڈ سی بات تو مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ محبت کا کون سا انداز تھا؟ بہرحال میرے لیے بے معنی تھا۔ آج کل تو میرے سر پر مہک سوار تھی، اس کا حسن سوار تھا۔ جب تک میں اسے دوستی نہ کر لیتا مجھے چین نہیں آنے والا تھا۔ اس لڑکی کا پہننا اوڑھنا، بالوں کا سٹائل، بات کرنے کا انداز، وہ لڑکی ماڈرن اور بولڈ قسم کی تھی، وہ بااعتماد بھی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک بار وہ مجھے شاپنگ مال میں مل گئی۔ میں نے سلام کیا لیکن وہ مجھے پہچانی نہیں تھی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں احتشام، انس کا بھائی۔ کہنے لگی اوہ ہاں یاد آ گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے بھول کیسے سکتی تھی، میری شخصیت بھلانے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے انس کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، آپ بھی یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آیا تو شاپنگ کرنے ہوں، لیکن ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہیلپ کروا دے۔ میں نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ مدد کر دیں گی؟ میری دوست کی شادی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، مجھے بہت آئیڈیا ہے ان چیزوں کا۔ اس نے 10 منٹ میں میری شاپنگ کروا دی تھی۔ میں نے کہا کافی گھنٹوں سے گھوم رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آپ نے تو میرا مسئلہ 10 منٹ میں حل کر دیا۔ آپ جیسی پرفیکٹ لڑکی پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے انس نے بتایا تھا کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ انس نے یہ بات ضرور بتائے گا، اسے تکلیف جو بہت ہے، کیا ضرورت تھی بتانے کی۔ میں نے کہا جی ہاں گھر والوں کی مرضی سے، ورنہ مجھے اپنی وہ کزن پسند نہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، وہ آپ کو کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی طرح نہیں ہے نا، جسے دیکھ کر بندہ نظر نہیں پلٹنا بھول جائے۔ وہ مسکرانے لگی۔ مجھے باتوں کا جادو آتا تھا، اس لیے اس لڑکی پر بھی چلنے لگا۔ میں اس کے ساتھ اوپر کیفیٹیریا میں آ گیا، جوس پیا، برگر کھائے۔ وہ کافی بے تکلف ہو چکی تھی مجھ سے، یہاں تک کہ فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا، جو میرا اصل مقصد تھا۔ پھر میں مہک سے فون پر باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ میری محبت کے جال میں پھنسنے لگی تھی۔ اب ہم ریسٹورنٹ میں بھی ملتے تھے۔ ایک بار مجھ سے ملنے آئی تو بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی یہ انس اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکے میں۔ میں نے کہا وہ تو ہے ہی بدتمیز، آپ کو بھی کچھ کہہ دیا؟ کہنے لگی اور کیا، میرا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا مجھے ایسی لڑکی اچھی نہیں لگتی جو خام خام کریم آنے کی کوشش کرے اور ہاتھ پکڑیں۔ بہرحال یہ کوئی بات ہے کیا؟ ہماری سوسائٹی میں اس بات کو اتنا مائنڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا وہ بہت ہی کنورزیٹیو سوچ کمالے کا ہے، اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ اس سے دور رہا کریں۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں، میں تو عمر میں آپ سے کافی چھوٹی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تم تکلف کی پہلی سیڑھی ہے اور تکلف دوستی میں چلتا ہے۔ کہنے لگی تو پھر آپ کو دوستی پر اعتراض ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اگر آپ سے میری دوستی ہو جائے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اب سے میں تم کہنا، اور ہماری ملاقاتیں اب کچھ الگ طرح سے ہونے لگی تھیں۔ مہک امیر ماں باپ کی بیٹی،
باپ بزنس مین تھا اور ماں زیادہ تر اپنی کٹی پارٹیز میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی تھی۔ مہک نوکروں کے رحم و کرم پر پلی بڑھی تھی، اس لیے دوستی کو زیادہ ترجیح دیتی تھی۔ اس کا حلقہ احباب میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر کا ماحول اکثر مختلف تھا، لیکن مجھے کون سا شادی کرنی تھی؟ ظاہر ہے شادی تو مہرین سے ہی کرنی تھی۔ چچا کی بیٹی تھی، خاندانی تھی۔ جیسے جیسے میں نے مہک کو جاننا شروع کیا، میری اس میں دلچسپی کم ہونے لگی، کیونکہ وہ لڑکوں سے بہت بے تکلف ہو کر ملتی تھی اور میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک مشرقی مرد چھپا ہوا تھا۔ میں اسے گرل فرینڈ کے طور پر تو رکھ سکتا تھا، لیکن بیوی کے طور پر نہیں۔ مہرین بے شک خوبصورت نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دل اس کی سوچ اس کے خواب صرف مجھ تک محدود ہیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب مہک نے کہا کہ احتشام، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیا دوں۔ وہ کہنے لگی چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا۔ مہک کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تم تو سمجھو نا، میری منگنی ہو چکی ہے، اور وہ بھی خاندان میں۔ پھر ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ احتشام، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کا کوئی حل نکالو۔ اور جو تم اپنی کزن کو پسند نہیں کرتے تو کیوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے کہا کرنا پڑتا ہے یار، میری فیملی تمہاری طرح نہیں ہے، یہاں کی ویلیوز کچھ اور ہیں۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری محبت میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی مجھ سے آ کے ملو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے ملتا ہوں۔ مہک نے مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں بلایا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ میرا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں تو اپنی جگہ فریز ہو کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میری لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن آج تک اتنے قریب کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ احتشام، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کا میرے ساتھ یوں لگنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اتنی بے تکلف تھی کہ اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑنا، باتیں کرنا غلط بات ہوتی ہے، لیکن بات صرف گلے لگنے تک نہیں تھی۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرنے لگی تھی، میں اپنے جذبات پر اختیار کھونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنا لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس وقت مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے خود سے دور کرتا، لیکن کر نہیں پایا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اس کا اظہار، اس کے جذبات مجھ پر حاوی ہونے لگے۔ پھر میں ایک مرد ہوں، جب ایک لڑکی اتنی بڑی جرأت دکھا رہی تھی تو کیسے میں پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ہمارے بیچ وہ سب ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، لیکن مہک کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی بس اب جلدی سے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو۔ میں تو اسی شکل دیکھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ وہ جو لڑکی مجھے بے قابو کر سکتی تھی، میرے ساتھ ہر حد تجاوز کر سکتی تھی، تو نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ کر چکی ہوگی۔ وہ یوں ہی بے تکلفانہ انداز سے ملتی تھی۔ ابھی ہماری دوستی کو صرف 3 ماہ گزرے تھے اور وہ اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ یہاں ایک مہرین تھی جو پچھلے 8 ماہ سے میری منگیتر تھی اور میرے کمرے کا سارا کام اس کے ذمہ تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی میرا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا، کبھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جیسا بھی تھا، لیکن بیوی ایسی ہی چاہتا تھا۔ میں کیا، ہر مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بالکل انچھوئی ہو۔ ابھی تو مہک کی باتوں سے ہی نکل نہیں پایا تھا کہ جب میرے کمرے میں میری والدہ آئیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی تمہارے چچا نے اور تمہارے بابا نے مل کر 1 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا امی اتنی جلدی؟ تو وہ کہنے لگی اتنی جلدی تھوڑی ہے،
ایک تو تمہاری دادی اماں کی طبیعت کچھ دیر ٹھیک نہیں رہتی اور وہ کہتی ہیں کہ احتشام کی اور مہرین کی شادی جلدی کرو، اور دوسرا تم ماشاءاللہ سے 26 سال کے ہو گئے، اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ پھر ایک ہی گھر میں دونوں منگیتر کا یوں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں مہک سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ مجھے کبھی کہتی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں اسے ٹال دیتا کہ بزی ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ مجھے اس کے اندر ذرا بھی دلچسپی اور کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسم کا حسن مجھے اب بالکل بھی متاثر نہیں کرتا تھا۔ میری شادی کی خبر جب انس کے ذریعے سے مہک تک پہنچی تو اس نے فون پر رونا دھونا مچا دیا۔ وہ کہنے لگی تم شادی کیسے کر سکتے ہو احتشام؟ تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ میں نے اپنا سب کچھ تم پر لٹا دیا صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ میری چچا کی بیٹی ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے کہ جب چاہا منہ اٹھایا اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگی تو کیا میں عام لڑکی ہوں کہ تم میرے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا جو کچھ اس رات ہوا اس رات تم نے ہی مجھے مجبور کیا تھا، وہ کمرہ تم نے بک کروایا تھا، میں نے نہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں تم نے مجھے بلایا تھا، میں نے نہیں۔ وہ کہنے لگی اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں بھی کس نے کی تھیں؟ کہہ دو کہ وہ بھی تم نے نہیں کی مجھ سے۔ شادی کے وعدے کس نے کیے تھے؟ کہہ دو احتشام کہ تم نے نہیں کیے۔ میں نے کہا میں تمہیں ساتھ میں اپنی مجبوری بھی بتا رہا تھا، میں اب بھی تم سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن انکار نہیں کر سکتا، میری پوزیشن کو سمجھو۔ وہ کہنے لگی جب تم مجھے نہیں سمجھ سکتے تو میں تمہیں کیوں سمجھوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے گیا، یہ سمجھے کہ قصہ ختم کرنے گیا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کو پھر سے محبت کا یقین دلایا۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری شادی ہو گئی، میں مہرین کے ساتھ شادی صرف اپنے خاندان کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت تم سے کروں گا، تم سے نکاح بھی کر لوں گا اور تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا۔ یہ صرف میری خاندانی بیوی ہوگی اور کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی تو میری کیا پہچان ہوگی؟ کیا اپنی فیملی کے سامنے تم یہ کہہ سکو کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ میں نے کہا میں تم سے صاف بات کروں گا، میں اپنی فیملی کے سامنے تمہیں اپنی بیوی کے حوالے سے متعارف نہیں کروا سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ایک الگ فلیٹ لے کر دوں گا، تمہارے سارے اخراجات بھی پورے کروں گا، اور سب سے بڑی بات تم سے محبت کروں گا جو مہرین کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا شکر ہے مصیبت میرے گلے سے ٹل گئی۔ میں واپس آ چکا تھا، میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں اور اب تو میں نے بھی اپنی توجہ مہک سے ہٹا لی تھی۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس قسم کی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا ہرگز نہیں تھا۔ جیسے شادی کی بات پکی ہوئی تھی مہرین میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جب اس کی کمی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ 10 دن ہماری شادی کو رہ گئے تھے، گھر میں مہمان بھی آنے شروع ہو چکے تھے۔ میری چچی کی بہن بھائی بھی ہمارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ میں نے مہرین کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے کہا کہاں غائب ہو، تم نظر ہی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی اب مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ ایک تو اس بے وقوف لڑکی کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں، اب اسے شرم بھی آتی تھی۔ میں نے کہا آج ایسا کرو چھت پہ آؤ، مجھے تم سے کچھ دیر باتیں کرنی ہیں، کافی دن سے میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ احتشام میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، اب میں مایوں بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے کہا مایوں بیٹھ گئی ہو تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگی وہ جو پیلا جوڑا پہن کر بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ امی نے اور تائی اماں نے مجھے سختی سے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے اور آپ کے سامنے آنے سے تو بالکل منع کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں منع کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ تاکہ شادی والے دن دلہن کو روپ زیادہ چڑھے۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم ان اسٹوپڈ باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی ایسا ہوتا ہے، میں نے سب سے سنا ہے۔ میں نے کہا غلط سنا ہے۔ اچھا کم آن چھت پر آؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے شرم بھی آتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے باتیں کرنی ہے اس لیے چھت پہ آؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔
میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے چھت پہ ضرور آئے گی۔ یہ کہہ کر میں چھت پہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھونگھٹ نکالے چھت پہ آئی تھی اور میں اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا گھونگھٹ بنا رکھا ہے؟ اس نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کہنے لگی میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اب دوسرے ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ بھی الٹ دیا۔ اس کے چہرے پہ بے شک خوبصورتی کم تھی لیکن معصومیت بہت زیادہ تھی۔ بہت بھولی بھالی سی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ کچھ الگ بات تھی، میرے یکدم یوں گھونگھٹ الٹنے پر وہ نروس ہوئی تھی اور بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا اتنے دن سے کیوں میرے سامنے نہیں آ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی احتشام میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اچھا، میرا ہاتھ پکڑنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اور شادی کے بعد؟ میری اس بات پر اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھکائی تھیں اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیلے تھے۔ وہ کہنے لگی مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے خواب سجا رکھے ہیں؟ شادی کی رات میں تمہارا بہت شاندار استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ پورے کمرے کو پھولوں سے بھر دوں گا، جہاں تم پاؤں رکھو گی وہاں تمہیں گلاب ہی گلاب نظر آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ شرمائے جا رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری کزن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مہندی پر تمہارے ہونے والے ہسبینڈ کا نام لکھوں گی۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھوں کی لکیریں تو خود گہری اور اس پر گہرا گہرا یہ لکھا ہے اے مطلب احتشام۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ ذرا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی، واقعی اس کی ہاتھوں کی لکیریں بہت گہری رہی تھیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اے تو وہ مجھے دکھانے لگی۔ شاید اس نے خود ہی سے میچ ان کر لیا تھا۔ وہ جو انسان سوچتا ہے اسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر وہی نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ پر بھی ایم دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ پھر وہ میرا ہاتھ غور سے دیکھنے لگی، ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یہ دیکھیں، یہ ایم لکھا ہے، ایم سے مہرین۔ میں ہنسنے لگا، عجیب سی باتیں تھیں اس کی۔ میں نے کہا ہاتھوں کی لکیروں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر من گھڑت بھی ہوتی ہیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں، مجھے ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس رات کافی دیر تک بیٹھ کر میں اس کی تعریف کی تھی، باتیں کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس سے محبت تھی یا نہیں تھی، شاید نہیں تھی۔ اس کا مجھ سے محبت کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ اس کے دل میں ہوں، انس کہیں نہیں ہے، اور میں مہرین کے دل میں انس کو برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی اوپر رکی، پھر چلی گئی۔ 10 دن بھی ایسے ہی گزر گئے۔ روزانہ ڈھول کی بجتی، گانے گائے جاتے۔ مہندی والے دن میں اسٹیج پر مہرین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بہت مسکرا رہی تھی اور پیاری بھی بہت لگ رہی تھی۔ پہلی بار اتنی اچھی لگ رہی تھی، حالانکہ زیادہ میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آؤ گی۔ میری یہ بات سن کر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ میری نظر سامنے انس کے چہرے پہ تھی۔ میں اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی تھا۔ وہ سامنے کھڑا چک ٹک مہرین کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرا دل اندر سے چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اس کی محبت اس سے چھین لی، بلکہ اس کی محبت کے دل میں میرا راج تھا، میری حکمرانی تھی، اور اب تو اس کی زندگی پر بھی میری حکمرانی ہونے والی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی باہر چوکیدار سے لڑ رہی تھی، کہتی تھی مجھے اندر آنا ہے، اور چوکیدار کہہ رہا تھا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے؟ پہلے کارڈ دکھائیں، آپ کو شادی کا کارڈ ملا ہے کہ نہیں؟ اور وہ اسے دھکا دے کر اندر آئی تھی۔ جب اس لڑکی کو میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سب کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ مہک تھی۔ اس نے بھی مہندی کا جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گلاب اور کلیوں کی گجرے بھی پہنے ہوئے تھے، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، ماتھے پر بندیا، کانوں میں گلابوں کی بالیاں، بالکل کسی مہندی کی دلہن کی طرح سے تیار تھی، لیکن نشے میں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی کبھی ڈرنک کرتی ہے، کلب میں بھی جاتی ہے۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ میرے ہی پاس آ رہی تھی، حالانکہ وہاں بہت سے لوگ تھے جو اسے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کس نے بلایا، کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی شٹ اپ، نظر نہیں آ رہا کہ میں دولہے اور دلہن کو مہندی لگانے آئی ہوں، ہٹو پیچھے۔
وہ سب کو دھکے دے کے آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس ابھی میری جان نکل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچتی، اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور پھر